استاد جی اکثر خواتین سوال کرتی ہیں کہ ایام مخصوصہ حیض یا پیریڈ کے دوران وہ صبح شام کے اذکار کر سکتی ہیں اگر ان کی معینہ مدت یعنی کہ دنوں کے حساب سے ٹائم پورا ہو جائے اور ان کو بلیڈنگ نہیں رک رہی تو ان کے لیے شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ یہ اکثر خواتین سوال کرتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم۔ اس طرح ہے کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم یہ بات لیں گے نا، شریعت انہی سے ملے گی نا ہمیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ایام پورے ہو جاتے ہیں پھر بھی بلیڈنگ ہے، یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں نا سمجھ کے لیے، تو وہ حیضہ نہیں رہتی، وہ استحاضہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ یہ بیماری میں منتقل ہو جاتی، وہ ناپاکی کے ایام ہیں اور یہ بیماری کے ایام ہیں۔ کیوں کہ آپ نے فرمایا کہ شیطان نے اس کی آنت میں ٹھوکر ماری۔ اس سے بڑی باتیں ثابت ہوتی ہیں، بہت چیزیں ثابت ہوتی ہیں، اس سے اتنا کچھ ثابت ہوتا ہے اس بیماری کے بارے میں اگر ہم غور کریں تو وہ استحاضہ میں آ جاتی ہے۔ اب دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حیض آ گیا۔ اب بڑا ان کو دل میں تکلیف ہوئی کہ اتنے عرصے بعد آئے ہیں تو میں اس عمرے سے اور اس چیز سے محروم رہوں۔ رونے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا عائشہ تم صرف قرآن نہ پڑھو، نماز نہ پڑھو اور طواف نہ کرو، باقی جو چاہو کرو۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ اوریجنل حیض کے دنوں میں بھی عورت کو قرآن پڑھنے کی اجازت ہے، چھونا منع ہے، لا یمسہ، یہی ہے نا، پڑھنا منع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور صبح شام کے اذکار تو ان کو ان ایام میں زیادہ کرنے چاہیے، کیوں کہ اب وہ ذوف میں ہے اور ان ایام میں جنات شیاطین زیادہ ان پر حملہ آور ہوتے ہیں، ٹھیک۔ اب رہی بات کہ اب ایک بی بی کے بیماری کی وجہ سے ایام رکتے ہی نہیں ہیں، کئی ماہ سے ہے، لیکن لا علمی کی وجہ سے وہ نماز چھوڑے بیٹھی ہے۔ تو یہ بڑی دکھ والی بات ہے کہ امت کو پتہ ہونا چاہیے وہ اپنے ایام پورے کر کے وہ پاک ہے، وہ نماز پڑھے گی، چاہے وہ جو بھی استعمال کرتی ہے بلیڈنگ کے لیے، پیڈ ہے یا کپڑا جو بھی، لیکن وہ نماز پڑھ سکتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ وہ وضو کرے گی۔ اور بہت ساری عورتوں کی یہ بیماری صرف اس وجہ سے بڑھ جاتی ہے اور نماز شروع کرنے سے رک جاتی ہے، کیونکہ شیطان ملعون کو پتہ ہے کہ یہ نماز چھوڑے رکھے گی اس کا زور چلتا رہے گا، جو وہ نماز پڑھے گی تو اس کا زور کم ہوتا جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں پر نماز فرض عین ہے، مردوں اور عورتوں پر، ٹھیک۔ یہ مسئلہ ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اور پڑھنا کسی صورت منع نہیں ہے، صرف چھونا منع ہے، باقی پڑھنے سے کوئی، اللہ کہہ سکتا ہے بندہ، اللہ بڑا ہے، اللہ کی کلام، اللہ کے آگے کیا ہے؟ اللہ کی کلام ہے نا قرآن، ٹھیک ہے نا۔ میں اللہ کہہ سکتا ہوں تو اللہ کی کلام کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ اور پھر کوئی ثابت نہیں کر سکتا مائی کا لال، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں کر سکتا اللہ کے حکم سے کہ ان ایام میں پڑھنا بھی منع ہے۔ ایک حدیث ہے غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے ہیں
تو آپ کی عادت مبارک تھی اپنے ساتھیوں کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے محبت سے نا، چاہت سے. تو ایک دم نا انہوں نے ہاتھ آپ سے نا علیحدہ کر کے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ اس سے پوچھوں گا کیا وجہ ہوئی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ ملے تو پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا تھا، تم ہاتھ چھڑا کے چلے گئے تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاد آیا میں تو جنبی تھا، یعنی میں نے تو مجھ پر تو غسل واجب تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ناپاک نہیں ہوتا. یہ دین میں رکھیں. جنابت ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن آپ اگر اللہ نہ کرے کہ اس حالت میں ہیں، 100 مجبوریاں ہو جاتی ہیں، پانی نہیں ہے، آپ سفر میں ہیں، سوئے ہوئے ہیں، آپ کو احترام ہو گیا ہے، جنابت تو ہوگی. اب نہ نہانے کا مل رہا ہے نہ کہیں کچھ اور ہے، اب ٹرین میں ہیں، سفر، ٹھیک ہے، تو کیا آپ بالکل اچھوت بن جائیں گے؟ ہمارا مذہب ایسا نہیں ہے. صحیح ہے میرا بھائی. تو اللہ پاک ہمیں یہ اچھی باتیں ہیں یہ پوچھا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے حق کہنے کی، حق سننے کی. تو یہ بہت ضروری ہیں. ہمیں تو ابھی تک آج تک یہ بھی نہیں پتہ کہ غسل جنابت کیسے کرنا ہے. وہ بھی بتا دیں. ہاں جی، وہ بھی بتا دیں. کسی اور والے ایسے رہت نہیں ہے. ہاں جی، پھر انشاءاللہ کبھی اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے. بیٹا مجھے بتائیں جی کیا ہوا کیا آپ کو؟ غصہ بہت زیادہ آتا ہے. غصہ آتا تو یہ نہیں پتا کب سے کوئی ہو گیا شادی سے کچھ دیر پہلے سے لے کر ان کے زیادہ مسئلہ شادی کے بعد. منزل یاد ہے آپ کو؟ میں حافظ ہوں، یہ بھائی حافظ ہیں. آپ حافظ ہیں؟ یہ بھائی حافظ ہیں. اس میں 4 سپارے رہ گئے. تو اس کے علاوہ جو نا میرے اگر والدہ دام کرنا شروع کریں نا تو الٹی شروع ہو جاتی ہے. اور اسی طرح ان کو الٹی ہوتی ہے آپ کو؟ نہیں مجھے. اچھا. ان کو بھی مسئلہ ہے، وہ بھی آئے ہوئے ہیں. ان کا تو واضح حاضر جو نا وہ ہے. تو ابھی جو نا وہ میرا بھی وہ مسئلہ بن گیا تھا. اسی طرح جو نا وہ فروٹ وغیرہ لے کے گھر جا رہے ہیں تو وہ مطلب گر جاتے ہیں. بالکل محسوس ہی نہیں ہوتا. اتنے بڑے بڑے پیکٹ ہوتے ہیں پھر بھی پتہ نہیں چلتا کہ غائب ہو جاتے ہیں. بڑے شوز جینن جا رہے ہیں، فروٹ بھی نہیں چھڑ دے. ابھی نا کنگھی کی پہلے نہیں میرے بال گرتے تھے، لیکن ابھی کنگھی کافی زیادہ بال جو نا گرے ہیں. پیچھے بھی ادھر بھی کنگھی میں بھی آئے ہیں. پہلے کبھی نہیں اس طرح. اللہ یار الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفصیلا. آپ کو سمجھ آئی یہ کیا ہے؟ جی آپ کو سمجھ آئی یہ کیا ہے؟ آپ نے کہیں اور علاج تو کروایا ہوگا؟ جہاں سے بھی کروایا نا انہوں نے کہا جی آپ کا نا جادو کیا ہوا نفرت کا، کہ آپ کی نا نفرت پیدا ہوا اپنی بیگم کے ساتھ، سسرال کے ساتھ. اچھا. اور ہے بھی سیم یہی مسئلہ بھی یہی مسئلہ بھی. تو آپ نے اس کو بتایا تو اس نے بتا دیا نا. کس نے؟ آپ نے مجھے بتایا تو میں ذہن نہیں عقل تھا نا کہ اب آپ پر تو جادو ہے ہی نہیں. میں کہتا ہوں بتا کے نکال کے دکھائے کوئی جادو. یہ جادو تھوڑی ہے. 2-3 جو نا وہ بیٹا تیرے تے والاں چو جادو کٹ دین گے انج کر کے نا تیری داڑھی چو انڈا کٹ دے گا. وہ حرامی ہوئے گا. میں اس کو حرامی بولتا ہوں جو مریضوں سے جھوٹ بولتا ہے. یار یہ کوئی یہ حجت ہے؟ میں اہل حدیث ہوں، میں گناہ کروں تو میں بخشا جاؤں گا؟ جو جھوٹ بولے گا اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، بریلوی ہو، اس پر اللہ کی لعنت ہے. جو بھی جھوٹ بولے گا جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے کہ اللہ نے کیا ہے خاص جھوٹ نہیں بول رہا ہے. بولن گے بخشے جان گے تو باقی سارے جو کرے گا. اور سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ مظلوموں کے ساتھ دھوکے بازی کرنا، بیماروں کے ساتھ دھوکے بازی کرنا. اس سے بڑا فراڈ کیا ہوگا؟ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ وہ تو مارا ہوا ہے، وہ تو مرا ہوا ہے. آپ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. آپ نے تو اس کو جو کہنا ہے اس کے لیے تو یہ ایک نئی چیز ہے نا. آپ فروٹ کا تھیلا ہاتھ میں پکڑا، سارا فروٹ غائب، خالی شاپنگ بیگ رہ گیا. ہاں جی، بغیر کسی وجہ کے کپڑے پھٹ گئے ہیں، کھڑا ہوں کپڑے پھٹ گئے ہیں، جسم پر پورے داغ، پورا جسم پر کٹ لگ گئے ہیں بغیر کچھ لگے ہیں. اب یہ تو اس کے لیے صحیح ہے جس پر بیت رہی ہے. دوسرے کو بتائیں گے تو وہ تو تمہارا مذاق اڑائے گا. جی کس طرح ہو سکتا ہے یار، میرے نال کر کے دکھا. ہاں خدا اللہ کی قسم. پھر جو یہ کہتا ہے جو اس کے ساتھ ہوتا ہے نا، پھر اس کی نسلیں یاد کرتی ہیں. مذاق نہیں برتا، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ.
کوئی نہیں چاہتا کوئی میرا مذاق بنے، یہ یاد رکھنا۔ یہ وہ کچھ ہوتا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، اللہ کی قسم۔ میں نے بڑی کتابیں پڑھی ہیں اس معاملے میں، لیکن جو کیس جہاں پر آتے ہیں نا ہمارے پاس، وہ میں نے کتابوں میں بھی نہیں پڑھا تھا۔ جو ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، پنجابی کی مثال ہے، وہ راہ پہ جانے جڑا واہ پہ جانے، جس پر پیتی ہے اس کو پتہ چلتا ہے، منہ سے کہہ دینا بڑی آسانی بات ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ نے شیطان کو قوت دی ہے، اللہ نے شیطان کو طاقت دی ہے، یہ یاد رکھنا۔ جب ہم حدیثیں پڑھتے ہیں نا، ان ایسی حدیثوں کو ہم خیانت کر کے نکل جاتے ہیں، اس پر فتوے لگا دیتے ہیں، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آئی نا۔ پھر جب میرے گھر پہ بات ہوتی ہے نا میرے بچے کے ساتھ، یار حدیث ہی چیز صحیح لکھا ہے، ایسی میں پڑھی سی ایک دفعہ،